یہ پل بھر میں کیا ماجرا ہو گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان جو کچھ تھا سب کچھ ہرا ہو گیا۔ پاکستان سعودی عرب بڑے طویل عرصے سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کل جو معاہدہ طے پایا اور جس انداز سے یہ معاہدہ طے پایا، یہ تصاویر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ غیر معمولی انداز سے اس معاہدے کو کیا گیا۔ پاکستان سعودی عرب باہمی اسٹریٹجک ایگریمنٹ، یہ ایک تاریخ ساز موقع ہے۔ تاریخ ساز کیوں ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں پہلے کوئی کمی تھی، تاریخ ساز اس وجہ سے کہ ان تعلقات کے مختلف پہلوؤں کو جوڑ کر ایک نئے زمانے کے لیے آپ نے ترتیب دی ہے۔ اب بہت ساری اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے کہ جی اس کا مطلب کیا ہے، یہ معاہدہ ہو گیا، پہلے بھی تو تعلقات ٹھیک تھے جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اب ان تعلقات کے اندر سے کیا کیا چیزیں نکلیں گی، دونوں ملکوں کے کیا فائدہ ہے۔ تو میں معلوماتی پروگرام آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فیصلہ ساز قوتیں جنہوں نے اس معاہدے کو بنانے میں، جنرل عاصم منیر کا جو سسٹم ہے فوج کے اندر، اور شہباز شریف ان کی کابینہ کے جو ممبران ہیں، انہوں نے اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھنا شروع کیا ہے اور اس معاہدے کی بنیادی جو اس کی ڈائمینشنز ہیں وہ کیا ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں معلوماتی طور پہ پوائنٹ وائز لکھ دیتا ہوں، میں نے تحریر باقاعدہ کی ہوئی ہے، یہ بیسڈ کرتی ہے ان بریفنگز پر جو ہمیں ملی ہیں اس معاہدے سے متعلق۔ تو پہلا تو یہ کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ معاہدہ شراکت داری کی گہرائی اور دفاعی تعاون کی مضبوطی کو ثابت کرتا ہے کہ یہ انڈورسمنٹ ہے۔ دوسرا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ آفیشیل بریفنگز پر اور آفیشیل بیانیے پر مشتمل ہیں، اس میں میرا جو اسسمنٹ ہے وہ بعد میں آئے گا۔ یہ سنگ میل اور سب سے بڑا انقلابی معاہدہ اپنی اہمیت کی وجہ سے دونوں برادر ممالک کے سربراہان نے سائن کیا، یعنی یہ سمٹ لیول کے اوپر جا کر آپ نے اس کو سائن کیا، اور جنرل عاصم منیر وہاں پر خود موجود تھے، جنہوں نے اس تمام معاہدے میں الفاظ ہیں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان اب حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا ہے، یعنی اب سے یہ باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، پہلے بھی پارٹنرشپ تھی لیکن اب سے اس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سعودی عرب کا شراکت دار منتخب کیا تاکہ مقدس مقامات کے دفاع میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو، تو یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ اب اس کا آپریٹو پارٹ شروع ہوتا ہے بریفنگ پر مبنی۔ موجودہ اور متوقع خطرات اور چیلنجز کے تناظر میں یہ معاہدہ دفاع کو مضبوط بنانے، دونوں ممالک کی دفاعی صلاحیتوں کی تیاری اور انضمام کو بڑھانے کا مقصد رکھتا ہے، یعنی جہاں پر اس وقت ہماری ڈیفنس کوآپریشن ہے، اس کوآپریشن کو آپ نے نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جانا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ دونوں ممالک کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کو لاحق کسی بھی خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس میں جو چیز آپ کو انڈرلائن کرنی ہے اس پوائنٹ کے اندر، وہ کسی بھی، یہ کسی ایک تھریٹ اسپیسیفک ایشو نہیں ہے کہ جی یہ تھریٹ ہے تو آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، کسی بھی خطرے کو، لیکن خطرہ سالمیت کو ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان نے کاؤنٹر ٹیررزم کیسے کرنا ہے اور بارڈر سے انکرشنز ہو رہی ہیں تو ہم نے اس کو رول بیک کیسے کرنا ہے۔ یہ معاملات اہم ہے پاکستان کے لیے، لیکن یہ ٹیکٹیکل ہے، یہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر سلامتی کے خطرات سے متعلق ہے۔ اس معاہدے کی شقوں کے تحت کسی بھی ملک پر بیرونی مسلح حملہ دونوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا، کسی بھی ملک پر بیرونی مسلح حملہ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ جو سب کنونشنل وار ہے یہ اس کیٹیگری کے اندر نہیں آتی جہاں پر آپ توقع کریں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ وہ تعاون ہوگا، وہ موجود ہوگا، لیکن براہ راست اور واضح تعاون نہیں ہوگا۔ اس معاہدے پر دستخط دونوں ممالک کے گہرے دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی تعاون کی توثیق کرتے ہیں، یہ انڈورسمنٹ ہے، اور یہ تعلقات گزشتہ کئی دہائیوں سے مشترکہ فوجی تربیت، کثیر الجہتی مشقوں اور دفاعی صنعتی تعاون کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ پاکستان 60s کے مڈ سے لے کے ابھی تک سعودی عرب کے تقریباً 9 سے 10 ہزار فوجی جو ہے وہ ٹرین کر پایا ہے، اور یہ ایک تعاون کی بنیاد ہے۔ ہم ڈیفنس کے بعض پروجیکٹ کے اندر بھی کولیبوریٹ کر رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ جب یہ معاہدہ ہو گیا تو یہ تعاون نیکسٹ لیول کے اوپر جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے دونوں کے لیے سیکیورٹی، معیشت اور سفارتکاری میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ بعض اخبارات نے یہ ہیڈ لائن دی ہے کہ پاکستان سعودی عرب کا تحفظ کرے گا، یہ ایک آپ کے سامنے ہے، یہ ایک
احمقانہ قسم کی تشریح ہے. اس کا تعلق پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کے دفاع کا نہیں ہے. سعودی عرب ایک آنریبل سینٹرل ملک ہے. اس کی ڈیفنس اسپینڈنگ آپ دیکھیں, اس کا آپ فورسز کا پروفائل دیکھیں, اس کو پاکستان کی افواج کی اپنی دفاع کے لیے ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کولابوریشن کی بات ہو رہی ہے اور یہ میوچل ڈیفنس ہے, یاد رکھیے گا. یہ باہمی طور پر اس کو انفورس کرنا ہے. جوائنٹ دفاع سے مراد کیا؟ اب یہ آپریٹو پارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آفیشیل بریفنگز کے اوپر مبنی. دونوں ممالک کسی بھی خطرے سے مشترکہ ڈیل کریں گے اور اپنے دفاع کے لیے ایک ملک کی طاقت دوسرے ملک کے دفاع کے لیے موجود ہوگی. طاقت کا لفظ استعمال کیا گیا. دفاعی طاقت کے اندر تمام اسپیکٹرم آتا ہے. میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. تمام اسپیکٹرم آتا ہے. جو بھی دفاعی طاقت موجود ہوگی جو براہ راست مسلح جارحیت ہے کسی ملک کے خلاف, دوسرے ملک کی وہ تمام اسپیکٹرم والی طاقت اپنے دوست ملک کو مہیا ہوگی. یہ سب سے بڑا اور اہم معاملہ ہے. اب سعودی عرب نے یہ کیوں کیا؟ پاکستان کے لیے تو بڑا ایک اہم سنگ میل ہے. پاکستان بہت عرصے سے سعودی عرب کے ساتھ تعاون کر رہا ہے, لیکن جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ تعاون اب ایک حتمی شکل اختیار کر رہا ہے, اور حتمی شکل اختیار کرتے ہوئے اس نے ایک نئی شکل پا لی ہے, اور یہ نیکسٹ لیول کے اوپر جائے گا. جس طریقے سے یہ سائن ہوا, جس طریقے سے اس کے اوپر ایک باقاعدہ سانگ ریلیز کیا گیا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ جھلکیاں اس سانگ کی. عربی کے اندر سانگ ہے, فوری ریلیز کیا گیا. وہ غیر معمولی ہے. اب سعودی عرب نے کیوں کیا؟ سعودی عرب بنیادی طور پر جو وہاں کے رولرز ہیں وہ اعتماد کو اپنی زندگی سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ان کے اعتماد کو ریپیٹڈلی ٹھیس پہنچی. انہوں نے امریکہ کے اوپر اعتماد کیا کہ امریکہ اس خطے کے اندر اس اسٹیبلٹی کی بنیاد بنے گا جس اسٹیبلٹی کے ذریعے یہ ممالک اپنی ترقی کا دائرہ وسیع کرتے رہیں گے اور اسرائیل کو وہ روکے رکھے گا. امریکہ نے بتدریج اور آخر میں آ کے حتمی طور پر یہ فیصلہ سنا دیا جی کہ میں نے اسرائیل کو روکنا نہیں ہے, اسرائیل کو بلکہ شہ دینی ہے. بٹریل نمبر 1. بٹریل نمبر 2 کیا ہے؟ سعودی عرب یہ سوچتا رہا کہ اگر ہم علاقائی معاہدوں کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ انگیجمنٹ کریں تو کوئی وقت آئے گا کہ یہ مہذب ملک کی طرح بیہیو کرے گا اور فلسطینیوں کو ان کا حق مل جائے گا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہو جائیں گے. اسرائیل نے اس لمحے پر آ کر مکمل طور پر بٹریل کیا. فلسطینیوں کی ریاست کو اس نے چلتا کر دیا, ان کے علاقوں کے اوپر قبضہ کر دیا, اور سعودیز نے جو اتنی انویسٹمنٹ کی تھی بلڈ کرتے ہوئے ایک ماحول, اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. بٹریل نمبر 3 کیا ہے؟ سعودیز کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو دوسرے ایکٹرز ہیں, جس طرح ہندوستان کو آپ لے لیں, سعودیز کا بڑا گہرا تعلق ہے ہندوستان کے ساتھ. ان کے باقاعدہ سیکیورٹی اور کثیر الجہتی معاملات کے اوپر ایک کونسل موجود ہے. 2019 میں نریندر مودی کے نیچے یہ کونسل بنی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلگام کا جب واقعہ ہوا تو نریندر مودی سعودی عرب کے اندر موجود تھا اور اسی کونسل کی میٹنگ کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. اور اس کے نیچے اگر آپ تعاون کی شکلیں دیکھیں تو بہت وسیع تعاون ہے. $42 بلین کی تو ان کی آپس میں ٹریڈ ہے, اور ایشیا میں سعودی عرب کا انڈیا سیکنڈ لارجسٹ پارٹنر ہے آفٹر چائنا. تو یہ بڑے گہرے تعلقات ہیں. لیکن سعودی عرب نے یہ بھی آبزرو کیا کہ جو انڈیا کا بٹریل ہے وہ کتنا گہرا ہے. انڈیا کا پہلا بٹریل کیا تھا؟ سعودیز دیکھ رہے تھے کہ ایران کے اوپر جب حملہ ہوا تو ایران نے انڈیا کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کی تھی اور انڈیا نے ایران کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کی تھی. تو آخر میں آ کے جب وقت پڑا تو انڈیا نے اسرائیل کا ہاتھ پکڑا اور ایران کو بٹرے کر دیا. اس موقع پر جب دوحہ کے اوپر حملہ ہوا ہے تو تمام تر انویسٹمنٹ اور انگیجمنٹ کے باوجود, ان کو نوکریاں دینے کے باوجود, ان کی کمپنیز کے لیے دروازے کھولنے کے باوجود, ہندوستان نے پھر بھی اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. اور حالت یہ ہے کہ نتن یاہو نریندر مودی کو اس کی برتھ ڈے کے اوپر پیغام جاری کرتا ہے اور کہتا ہے مبارک دینے کے بعد کہ ہم آپ کے ساتھ جو ڈیفنس تعاون ہے نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جائیں گے. تو ہندوستان نے ایک اپنا اسٹریٹجک پارٹنر چن لیا ہے اس خطے کے اندر, اور وہ اسرائیل ہے. چوتھا بڑا جو بٹریل ہے وہ کیا ہے کہ ہندوستان, اسرائیل اور امریکہ مل کر وہ تمام کام کر رہے ہیں جس نے اس خطے کے اندر بدترین حالات پیدا کر دیے ہیں. جو 5ویں بٹریل کے اندر کنورٹ ہوتا ہے کہ یہ خطے کے جو رولرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایسے واقعات کروائے جا رہے ہیں جس کے ذریعے ان کے ممالک کے اندر لوگوں کے جذبات برنگیختہ ہوں, وہ لوگ سیخ پا ہوں اور احتجاجی رخ اختیار کریں اور یہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. یہ بہت بڑا بٹریل ہے. اگر امریکہ نہیں ہے, اگر ہندوستان کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, اگر اسرائیل کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کھو کھاتے میں چلی گئی, تو آپشن آپ کے پاس کیا رہ جاتی ہے؟ تو پاکستان ایک ٹرسٹ وردی پارٹنر ہے
فارملائز کر دیا گیا اس ایگریمنٹ کو۔ پاکستان کے ساتھ ایران بھی ہے، پاکستان کے ساتھ چین بھی ہے، پاکستان کے ساتھ ترکی بھی ہے، پاکستان کے ساتھ آذربائیجان بھی ہے۔ تو جب آپ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کرتے ہیں اس لیول کا، تو جو کولابریشن ہے اس کا سکوپ بہت بڑھ جاتا ہے، اور جو پول ہے سیکیورٹی کا وہ بہت ایکسپینڈ ہو جاتا ہے۔ تو سعودیز نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ بڑے تدبیر والے لوگ ہیں، وہ بہت ذہن کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں، ویسے ہی نہیں انہوں نے یہ ایگریمنٹ کر دیا۔ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ ہمارے ارد گرد جو خطرات ہیں ان کا تعلق براہ راست ان خطرات سے جڑا ہوا ہے جس کا سعودی عرب کو اور مڈل ایسٹ کو سامنا ہے۔ اس وجہ سے یہ ڈیفنس ایگریمنٹ آپ کو ایک تاریخ ساز ڈاکومنٹ کے طور پر نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ جنرل عاصم منیر نے کیا ہے یا شہباز شریف نے کیا ہے، اس وجہ سے کہ دونوں ممالک نے ایک ایسے وقت کے اوپر یہ ناطہ جوڑا ہے جس وقت اس خطے میں ایک بحران ہے، تباہی آپ کو ہر طرف آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اگر آپ نے اس تباہی کا اکٹھی چٹان بن کر مقابلہ نہیں کیا تو یہ سب کو ملیا میٹ اور ریزہ ریزہ کر دے گی۔ یہ وہ تھنکنگ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیفنس ایگریمنٹ صرف باہمی نہیں ہے، بلکہ آپ سمجھیں اس کے بعد اس خطے کی اور پاکستان کے ارد گرد کے جو ممالک کی حالت ہے وہ بدل جائے گی۔ کچھ خبریں میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے ممالک بھی پاکستان کو اپروچ کر رہے ہیں اسی قسم کے ڈیفنس ارینجمنٹ کے لیے۔ میں اس کو انڈورس نہیں کر سکتا، فی الحال میرے پاس حتمی طور پر یہ معلومات موجود نہیں ہے، لیکن کچھ خبریں میں دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ ہوتا ہے تو ٹرمپ، نریندر مودی اور نتن یاہو نے مل کر اس تمام نظام کو اکھاڑ کر تو پھینک دیا جس کے اوپر دنیا چل رہی تھی، لیکن انہوں نے بے شمار اور لامتناہی نئی اپرچونٹیز کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، جن میں سے یہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے جس میں سے سعودی عرب اور پاکستان ہاتھ ملاتے ہوئے گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔